اور ہم اگر اس کو کہیں کہ گنڈا بدماش تو یہ کہتی ہے گالی ہو گئی. یہ کس طرح کی گالی ہو گئی؟ ایک شخص خود مانتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے, یہ بچی میری ہے, کورٹ میں آ کے مکر جاتا ہے اس لیے کہ اس نے ڈکلیریشن نہیں کی. اس نے جاپان اور جرمنی کے بارڈر میں لائے تھے, معافی مانگا ہے. اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے, اس نے معافی مانگا ہے. اس نے اپنے آپ کو پیغمبر بنا کے پیش کیا تھا, اس نے معافی مانگا ہے. اس نے خود یہ کہا تھا کہ اللہ نے میری تربیت شروع کی ہے جس طرح نبیوں کی تھی, اس نے معافی مانگی ہے. تو شکر کرو, ہم تو دو الفاظ کہتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر پھر توہین مذہب ہوتا ہے. اور کون سا کام ایسا تم نے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین تم کہتے ہو, تم جا کے سب سے پہلے اپنے پیرنی کے کہنے پہ جو شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, قرآن اس کو مشرک کہتا ہے. تم نے سجدے کیے کہ نہیں کیے؟ کس کے لیے کیے؟ اقتدار کے خاطر. پیرنی نے کہا یہ کرو گے تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. یہ اس میں گالی کون سی ہے؟ اس شخص نے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈبل شاہ کا جو رول ہے وہ تو اسی کا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک آدمی عالم اسلام, یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, یہ پرانی بات نہیں ہے, وہ عائلہ ملک کی ویڈیو آپ نے سنی ہے نا, اس کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ میڈم کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں وہ ہم نے کی ہوئی ہیں, ہم نے ٹیپ کی. وہ کیوں نہیں جاتا کورٹ, کیوں نہیں جاتا کسی فرانسک میں؟ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ تو کوئی اچھی خاتون دیکھ لیتا ہے, اس کے بعد اگلے دن اس کے رابطے کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. یہ ثابت ہو رہا ہے. تو ایک بار گل کو ایک مہینہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں رکھا کہ نہیں رکھا؟ اچھی شکل و صورت کی عورت ہو, خان صاحب سے بچنا اس کے لیے میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اس کو گالی کہیں گے؟ یعنی جو شخص صبح شام گالی دے رہا ہو ہم اس کو کوئی, ہم وہی بات کریں گے جو اس نے ہم منہ سے کہی ہے. اور ایک شخص آج پاکستان میں سب کو گالیاں دے رہا ہے, ہم اس کی کرتوت بھی سامنے نہ لائیں. اور گلگت بلتستان میں جناب آپ مجھے بتائیں, اس گلگت بلتستان میں کے ساتھ سلوک کیا کیا اس نے؟ ہمیں بتایا, ہمارے ساتھ 4 سال گزر گئے اس نے, اس گلگت بلتستان کے ساتھ کیا ہے؟ دھاندلی کرا کے فیض اور باجوہ کے ذریعے ایک جعلی اسمبلی یہاں پہ مارج وجود میں لیا. اس کے علاوہ تو امریکہ کے جو کورٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں دنیا میں جو آزاد عدالتیں یورپ کی ہیں, مغرب کی ہیں, ان عدالتوں نے آپ کو سرٹیفائڈ جو ہے وہ زانی قرار دیا ہے. سرٹیفائڈ آپ کی جو ہے اوپر یہ مہر لگ چکا ہے کہ آپ ایک ناجائز بیٹی کے باپ ہیں. تو آپ آن کیوں نہیں کرتے؟ آج الیکشن کمیشن میں آ کے آپ بھاگیں. آج جو ہے وہ عدالت میں گزشتہ 10 سال سے مقدمہ لگا ہوا ہے, آپ بھاگ رہے ہیں. تو لہٰذا جو شخص اپنی بیٹی کو باپ کا نام نہیں دے سکتا, اور یہ آج کل کیا سہارا لیا جا رہا ہے, وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ عمران خان آفس ہولڈر نہیں, ابھی وہ کوئی ایم این اے نہیں ہے. یار ہاں میں بتاؤ, یا ٹیریان تمہاری بیٹی ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں بتا سکتا. اور وہ شخص پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں جو ہمارے لیے وہ امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, جو سرٹیفائڈ جو ہے زکوٰۃ چور ہے, جو صدقے نہیں چھوڑتا, قربانی کے کھالے نہیں چھوڑتا, اس کا حال یہی ہے. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنا دیا. اس کینسر ہاسپٹل کے بارے میں اس نے اپنی والدہ کا تو علاج نہیں کروایا, اس لیے وہ کہتا میرے پاس پیسے نہیں تھے, یعنی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی والدہ کا علاج کرا سکوں. اپنے اس والدے کے نام پہ اسپتال بنا دیا, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس اسپتال کو بنانے کے لیے وہ خود, اس کا ویڈیو مشہور ہے, آپ دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے والد ان کی سپورٹ نہ کرتے تھے ممکن نہیں تھا. 50 کروڑ روپیہ اس وقت نواز شریف دیتا ہے, زمین جو ہے وہ نواز شریف دیتا ہے, اور اس کا پہلا فیتا نواز شریف سے کٹواتا ہے. اور آج وہ کہتا ہے کہ یہ تو خاندانی چور ہے. یعنی یہ افسوسناک بات ہوتی ہے. ایک شخص جس کا عالیہ یا جی بی میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو بعض یوتھیے جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آج کے بعد اس کا نام نہ لیں, آپ وہ اتنا عظیم آدمی ہے, آپ کہاں وہ کہاں, ہم کہاں وہ کہاں, ہمارے اوقات ہی نہیں ہے. کہ جو جرائم اس نے کیے ہیں, جو ظلم و بربریت اس نے کیا ہے, ہم سے تو بہت ہی بڑے بڑے لوگ چاہیے اس پہ بات کر رہے ہیں, چلے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال بنائی گئی ہے, پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی جوڈیشری نے مل کے اس شخص کو 10-15 سال سے ہر طرح کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے, ایک تو یہ بن گیا آپ کا سو کالڈ ہیرو اس طبقے کا جو ووٹ بھی نہیں دیتے تھے کسی کو باہر نکل کے. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے, میں آج صبح سے وہ کچھ کالج دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں 3 جج ہیں, اس میں اب چوتھا بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے, جس میں ہمارے چیف جسٹس بندیال صاحب, منیب اختر صاحب, اعجاز الحسن صاحب. گزشتہ 6 سال میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ان کی پٹیشن یا ان کے خلاف جو پٹیشن 84 پٹیشنیں ہوئی ہیں,
سپریم کورٹ میں یا سو موٹو یا ان کے خلاف یا ان کی ہوئی 84 پٹیشن ہے. ان 84 میں یہ 3 جج ہیں. ان 3 میں سے یہ صاحب 84 میں سے 83 میں عمران خان کے حق میں فیصلے آ چکے ہیں. 84 ٹوٹل کیسز ہیں سپریم کورٹ میں, اور سننے والا یہی 3 رکنی بینچ ہے. کبھی یہ 4 ہوتا ہے, کبھی یہ 3 ہوتا ہے. اب اس بینچ نے ایک فیصلہ خان صاحب کے حق میں نہیں, وہ کون سا پتا ہے, وہ جو اسمبلی توڑنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا. جب انہوں نے آئین توڑ دیا تھا, جب پچھلے سال جب عمران کے خلاف عدم اعتماد آیا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے جس پہ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آئین بحال کیا, قاسم سوری والا جی. یعنی 84 میں سے 83 مقدمات آپ نے خان کے حق میں فیصلے دیے. اب یہ جو حضرات ہیں ان کی فیملیز جلسوں میں موجود ہوتی ہیں. یہ آج کل وہ روتا ہے وہ چیف جسٹس بندیال صاحب. آپ دیکھیں کتنا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ 9 رکنی بینچ سے 3 رکنی پہ آ گیا. پوری قوم کہہ رہی کہ یار فل کورٹ بٹھا دو, فیصلہ کر لو. نہیں, کیونکہ وہاں خطرہ ہے, وہاں آزاد جج بیٹھے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنی جماعت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, جب تک یہ 3 جج بیٹھے ان کے سامنے کسی طور پر آپ پیش نہ ہو, آپ اعلان کر دیں. اس حد تک مسئلے سے کام لیں گے. عمران خان کو سڑکوں سے اٹھا کے کہا جاتا ہے پٹیشن لاؤ, اور نواز شریف صاحب کو سزا دی جاتی ہے پاناما کے اوپر. وہ بھی ڈائریکٹ یہی 3 رکنی بینچ, اس 3 رکنی بینچ میں سے منیب اختر صاحب کو نگران جج بنا دیا جاتا ہے احتساب کے اندر جو سو کالڈ مقدمے بنے. اور اس جج کے ساتھ جو سلوک ہوا, آپ سب کو پتا ہے کہ رانا ارشد صاحب سے, کچھ کیا نام, رانا ارشد ملک صاحب, اس نے بعد میں ویڈیوز بنا کے منتیں کی, آ کے کہا کہ مجھ سے یہ زبردستی فیصلے لیے گئے. اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ اس کو بلا لیتے اور اس بیس پہ اس کے کیے ہوئے فیصلے ختم کر لیتے. پرائم منسٹر کے پاس اختیار تو ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی کے حوالے سے, وہ چھوٹی سی ریفارم کے ذریعے سے یا پچھلے الیکشن کو ریک ڈکلیئر کر کے الیکشن کرایا جا سکتا ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم نے اس کی کبھی تائید و حمایت نہیں کی, کوشش کی. خدا را آج بھی آپ کے اس میڈیا کے وساطت سے بھی ہم یہ جو بزدار 2 سرکار اور ان کے جو ہے جو نام نہاد جو گورنمنٹ ہے, ان سے گزارش کرتے ہیں, دھمکی نہیں دیتے, گزارش کریں یار اپنا کام کرو, گورننس کرو, جی بی کے عوام کی خدمت کرو, جو وسائل آپ کے پاس ہیں اس وسائل کو جی بی کے عوام کے لیے خرچ کرو. ہمیں ایڈونچرز میں مت ڈالو, قوم کو بھی ایڈونچرز میں مت ڈالو, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اگر یہی رویہ رہا تو ہم یہاں گلگت بلتستان میں عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں. جب عوام کے لیے پانی بھی نہ ملے, بجلی بھی نہ ملے, ہیلتھ بھی نہ ملے, لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو, روزگار بھی آئے دن خراب ہو, اور جو آپ کے جو ڈیولپمنٹ بھی سب بھی رکی ہوئی ہو, تو کوئی مہاتما تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے ان کا عمران خان جو ہے وہ 2 وزراء اعلیٰ سے پریس کانفرنس کرا کے اسمبلیاں توڑوا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی بحران کی وجہ سے اسمبلی توڑوائی جا سکتی ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں فی الحال, لیکن اگر انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیا, آج آپ دیکھ لیں 1.5 مہینے سے وہ صاحب بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, وہ آتا ہے گردو وہاں سے پھر واپس, اس کے بعد جو ہے وہ بنی گالہ سے باہر, بنی گالہ زمان پارک. یا اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے شاید چونکہ ایک مسئلہ یہ اپوزیشن کے ان کے اجلاس نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا آپس میں یہ طے تھا کہ جناب یہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر والا مرحلہ حلف اور وہ پتہ نہیں قسمیں انہوں نے کھائی ہوئی ہیں, وہ عمران خان کے پاس لے کے گئے. پچھلی دفعہ یہ بتاتے ہیں, آپ کی میڈیا کے تھرو ہم نے سنا کہ جی انہوں نے کہا جی تھوڑا دن صبر کریں, پھر انہوں نے کہا جی آپ بس اس کو چھوڑ دیں. تو ادھر سے جو ہے وہ اسپیکر نے کہا نہیں میں بلتستان سے ہوں, میں نہیں چھوڑتا, میرے ساتھ ممبران پورے ہیں. تو اب ان کی ٹکر ہے. اب یہ اجلاس بلاتے ہیں تو اس مسئلے نے اٹھنا ہے. اس کی وجہ سے 6 مہینے سے وہ دبے ہوئے, گھر کے فیصلے کر نہیں سکتے اپنے, قوم کے فیصلے کریں گے, یہ جی بی کے فیصلے کریں گے. ہم یہ خدا گواہ ہے. دیکھیں الیکشن آسان کام نہیں ہوتا. ہم الیکشن لڑنے والوں کے لیے ہارے جیتے ہیں الگ بات ہے, ہروائیں یا جتوائیں. آج بھی ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے. آپ شاید اگلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا ہلکے 2 کا. 2 حلقوں کا تو فیصلہ تقریباً محفوظ ہو چکا ہے. آپ سے میری گزارش ہے یہ الیکشن پٹیشنز کو بھی کور کریں. ہم کہہ رہے ہیں الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ لوگ شاید بات سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہارے ہوئے. آپ سے مہربانی ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے یوٹیوب کے دوست ہیں, میڈیا کے دوست ہیں, جس دن پٹیشنز لگتی ہیں اس دن آپ لوگ جائیں ادھر کورٹ میں, سنیں تو صحیح کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کا ایک حلقے کا جو ہے وہ 6 مہینے سے جو ہے اسٹے پہ اسٹے چل رہا ہے. ایک حلقے کا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو کے دوسرا مہینے چل رہا ہے. فیصلہ محفوظ ہے 2 مہینوں سے,
سنایا نہیں جا رہا ہے؟ یعنی ٹوٹل 8 سیٹیں جیتے تھے نا یہ 8 16 میں سے 8 میں سے 4 کی پٹیشن اس وقت آپ کی آخری لیول پہ وہ اسی ہفتے فیصلے آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام مجبور ہوں گے کہ اپنے حق حکومت سے گریبان پکڑ کے لینے پہ، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جی بی میں ایک متبادل سوشل کانٹریکٹ کا نظام متعارف کروائیں. جی بی کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں، مل کے وفاق سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. آئینی حقوق کے معاملے میں بھی ہم مل جل کے، آج ہماری وہ گورنمنٹ ہے نا، وفاق کولیشن گورنمٹ ہے، ہم ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اگر کسی نقطے پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم وفاق سے مطالبہ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں، اور 7 الیکشن شفاف الیکشن اس طرح